بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے کلیم الدین احمد۔ یہ ایک خاکہ ہے، اس کے لکھنے والے ہیں احمد جمال پاشا۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے اور آج اس سبق کا الفاظ معنی اور سوال جواب پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، مشق لفظ و معنی، منہمک کے معنی ہے مصروف اور مشغول۔ منہمک کے معنی ہے مصروف اور مشغول۔ مستغرق کے معنی ہے ڈوبا ہوا اور کسی کام میں کھویا ہوا۔ مستغرق کے معنی ہے ڈوبا ہوا اور کسی کام میں کھویا ہوا۔ محتاط کے معنی ہے احتیاط برتنے والا اور بہت سنبھل کر کام کرنے والا۔ محتاط کے معنی ہے احتیاط برتنے والا اور بہت سنبھل کر کام کرنے والا۔ برہمی کے معنی ہے غصہ کرنا اور ناراضگی۔ برہمی کے معنی ہے غصہ کرنا اور ناراضگی۔ تکرار کے معنی ہے لڑائی جھگڑا، تو میں۔ تکرار کے معنی ہے لڑائی جھگڑا اور تو میں۔ ذو لیدہ بیانی کے معنی ہے غیر مربوط گفتگو کرنا اور بے سر پیر کی ہانکنا۔ ذو لیدہ بیانی کے معنی ہے غیر مربوط گفتگو کرنا۔ غیر مربوط یعنی جس میں کوئی ربط نہ ہو، اٹھ پٹانگ کی بات۔ غیر مربوط گفتگو کرنا، بے سر پیر کی ہانکنا۔ ہجو ملیح کے معنی ہے ایسی تعریف جس میں برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ ہجو ملیح کے معنی ہے ایسی تعریف جس میں برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ معمہ کے معنی ہے ایسی پہیلی جس کا حل آسان نہ ہو۔ معمہ کے معنی ہے ایسی پہیلی جس کا حل آسان نہ ہو، جس کا مطلب مشکل ہو۔ مشکوک کے معنی ہے جس پر شک کیا جائے۔ مشکوک کے معنی ہے جس پر شک کیا جائے۔ سالار کے معنی ہے فوج کا سردار اور قافلے کی رہبری کرنے والا۔ سالار کے معنی ہے فوج کا سردار اور قافلے کی رہبری کرنے والا۔ جوک در جوک کے معنی ہے گروہ در گروہ اور مجمع۔ جوک در جوک کے معنی ہے گروہ در گروہ اور مجمع۔ چربا کے معنی ہے عکس، نقل۔ چربا کے معنی ہے عکس اور نقل۔ استہزائیہ کے معنی ہے مسخرے پن کا انداز۔ استہزائیہ کے معنی ہے مسخرے پن کا انداز۔ متین کے معنی ہے سنجیدہ اور گمبھیر۔ متین کے معنی ہے سنجیدہ اور گمبھیر۔ فیس ایکسپریشن کے معنی ہے چہرے کے تاثرات شکل سے نمایاں ہونا۔ چہرے کے تاثرات شکل سے نمایاں ہونا۔ چہرے کے تاثرات یعنی چہرہ کیا اثر لے رہا ہے وہ شکل سے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا یعنی ظاہر ہونا۔ توسیع کے معنی ہے پھیلاؤ اور اضافہ۔ توسیع کے معنی ہے پھیلاؤ اور اضافہ۔ مردم شناس کے معنی ہے آدمی پہچاننے والا اور تیز نظر رکھنے والا۔ مردم شناس کے معنی ہے آدمی پہچاننے والا اور تیز نظر رکھنے والا۔
دریا دلی، دریا دلی کے معنی ہے سخاوت اور فیاضی، دریا دلی کے معنی ہے سخاوت اور فیاضی۔ نظر کرنا، نظر کرنا کے معنی ہے پیش کرنا، نظر کرنا کے معنی ہے پیش کرنا۔ کوہ نور، کوہ نور کے معنی ہے روشنی کا پہاڑ اور ایک بیش قیمت ہیرا، کوہ نور کا معنی ہے روشنی کا پہاڑ اور ایک بیش قیمت ہیرا۔ جزو لا ينفک، جزو لا ينفک کے معنی ہے لازمی حصہ اور جسے الگ نہ کیا جا سکے، جسے الگ نہ کیا جا سکے۔ جزو لا ينفک کے معنی ہے لازمی حصہ اور جسے الگ نہ کیا جا سکے۔ متن، متن کے معنی ہے کوئی بامعنی تحریر اور کسی مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی کوئی عبارت یا شعر۔ متن کے معنی ہے کوئی بامعنی تحریر اور کسی مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی کوئی عبارت یا شعر۔ احتساب، احتساب کے معنی ہے محاسبہ کرنا اور جائزہ لینا اور گرفت اور پکڑ۔ احتساب کے معنی ہے محاسبہ کرنا اور جائزہ لینا اور گرفت اور پکڑ۔ گرفت، گرفت کے معنی ہے پکڑ، گرفت کے معنی ہے پکڑ۔ نادر، نادر کے معنی ہے انوکھا کمیاب، نادر کے معنی ہے انوکھا کمیاب۔ نایاب، نایاب کے معنی ہے نہ ملنے والا اور بہت مشکل سے ملنے والا، نایاب کے معنی ہے نہ ملنے والا اور بہت مشکل سے ملنے والا۔ غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات۔ کلیم الدین احمد اردو کے معروف نقاد اور انگریزی زبان کے استاد تھے۔ کلیم الدین احمد اردو کے معروف نقاد اور انگریزی زبان کے استاد تھے۔ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کا خاکہ لکھتے ہوئے ان کے بعض مضامین اور کتابوں کے سلسلے میں اردو کے 2 ادبی مراکز لکھنؤ اور علی گڑھ میں موجود ادیبوں کے تاثرات بھی اپنے دلچسپ انداز میں شامل کر کے اس خاکے کی معنویت بڑھا دی ہے۔ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کا خاکہ لکھتے ہوئے ان کے بعض مضامین اور کتابوں کے سلسلے میں اردو کے 2 ادبی مراکز لکھنؤ اور علی گڑھ میں موجود ادیبوں کے تاثرات بھی اپنے دلچسپ انداز میں شامل کر کے اس خاکے کی معنویت بڑھا دی ہے۔ اس خاکے میں کلیم الدین احمد کے ساتھ ساتھ، اس خاکے میں کلیم الدین احمد کے ساتھ ساتھ ان کے چند معاصرین بالخصوص، ان کے چند معاصرین بالخصوص آل احمد سرور اور سید احتشام حسین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ اس خاکے میں کلیم الدین احمد کے ساتھ ساتھ ان کے چند معاصرین بالخصوص آل احمد سرور اور سید احتشام حسین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ اس خاکے میں طنز و ظرافت کے ساتھ ساتھ تنقیدی نقطۂ نگاہ کو بھی احمد جمال پاشا نے روا رکھا ہے۔ اس خاکے میں طنز و ظرافت کے ساتھ ساتھ تنقیدی نقطۂ نگاہ کو بھی احمد جمال پاشا نے روا رکھا ہے، یعنی جاری رکھا ہے۔ وہ ہنسی ہنسی میں ہمیں کلیم الدین احمد کی ادبی حیثیت سے بھی آگاہ کرتے گئے ہیں۔ وہ ہنسی ہنسی میں ہمیں کلیم الدین احمد کی
ادبی حیثیت سے بھی آگاہ کرتے گئے ہیں۔ سوالات احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو احمد جمال پاشا کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اردو ادب کے خزانے میں کلیم الدین کی حیثیت کوہ نور کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کی حیثیت اردو ادب کے خزانے میں کوہ نور کی ہے، ان کی حیثیت، اور وہ اصول تنقید پر زور دیتے تھے، اور متن اور شخصیت کے مطالعے پر بھی ان کا زور تھا۔ ان کی تنقید کا انداز ڈیمولیشن ایکسپرٹ تھا، اور اس کی ادب میں بہت اہمیت اور ضرورت ہے، اور احتساب اور گرفت کا فن ان پر ختم ہو گیا۔ یہ لکھا ہے کہ احتساب اور گرفت کا فن ان پر ختم ہو گیا، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پیروڈی کے فن پر کلیم الدین احمد کے خیالات کیا ہیں، لکھیے۔ پیروڈی کے فن پر کلیم الدین احمد کے خیالات کیا ہیں، لکھیے۔ تو پیروڈی کے فن کے حوالے سے کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ یہ اردو کے لیے ایک نئی چیز ہے۔ کیا پیروڈی شاہکاروں کی ہوتی ہے، اور کارٹون کا فن ہے۔ احمد جمال پاشا کی پیروڈی پر انہوں نے رائے دی کہ اس کا انداز استہزائیہ نہیں بلکہ اسلوب کو نمایاں کرنے کا ہے۔ انہوں نے رائے دی ہے کہ اس کا انداز استہزائیہ نہیں بلکہ اسلوب کو نمایاں کرنے کا ہے۔ ان کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مغربی ادب کے مطالعے سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے وہ پیروڈی کے فن کو ترقی دیں۔ میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، اس کی تفصیل اس سبق کی روشنی میں بیان کیجیے۔ تو میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، احمد جمال نے اس جملے کے ذریعے آل احمد سرور کے کلیم الدین احمد کی تنقید کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ آل احمد سرور کے مطابق کلیم الدین احمد کی تنقید اس پایے کی ہے کہ موجودہ وقت میں صرف انہی کا شعرا ہے، مگر وہ ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، جیسا کہ کلیم الدین اصول تنقید پر زور دیتے ہیں مگر خود اس پر کم ہی چلتے ہیں۔ آل احمد سرور احمد جمال پاشا اور دیگر شاگردوں سے تا دیر کلیم الدین احمد کے تنقیدی فن کے متعلق باتیں کرتے رہے، جس کے حوالے سے مصنف نے یہ جملہ تحریر کیا ہے۔ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی ذاتی لائبریری کے بارے میں کون سی اطلاع دی ہے، بتائیے۔ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی ذاتی لائبریری کے بارے میں کون سی اطلاع دی ہے، بتائیے۔ تو احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی ذاتی لائبریری سے متعلق لکھا ہے کہ ان کے ذاتی علمی ذخیرے میں نادر و نایاب کتب موجود ہیں۔
ان کے ذاتی علمی ذخیرے میں نادر و نایاب کتب موجود ہیں۔ شیکسپیئر کی کتابوں کے بیشتر پہلے اور نادر ایڈیشن یہاں موجود ہیں۔ شیکسپیئر کی کتابوں کے بیشتر پہلے اور نادر ایڈیشن یہاں موجود ہے جو انہوں نے مجھے دکھائے۔ ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خاکے میں اردو ادب سے متعلق جن شخصیات کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے 5 کے بارے میں 3 جملے لکھیے۔ ان کے بارے میں 3 جملے لکھیے۔ اس خاکے میں اردو ادب سے متعلق جن شخصیات کا ذکر ہوا ان میں سے 5 کے بارے میں 3 جملے لکھیے۔ عملی کام اس خاکے سے ظریفانہ اور سنجیدہ حصوں کو الگ الگ کر کے لکھیے۔ احمد جمال پاشا کے کسی دوسرے خاکے یا مضمون کا مطالعہ کیجیے۔